أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَاتٍ لَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ یہ سورت روم کی آیت نمبر 59، 60 اور 61 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی امثال بیان کر دی ہیں، یعنی حقائق بیان کر دیے ہیں، اور اگر تو ان کے پاس کوئی نشان لائے تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقین کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر یعنی ٹھپا لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کر، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے وہ تجھے ہرگز ہلکا نہ سمجھیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی مذکورہ آیت یعنی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کے حوالہ سے خاکسار بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دو حقیقتوں پر روشنی ڈالے گا۔ پہلی حقیقت یہ کہ ایک صدی قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر قرآن کریم کی اس حقیقت کا اظہار فرمایا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے قرآن کریم کی 30 آیات کی مدد سے
حیات مسیح ابن مریم کے باطل اور جھوٹے عقیدے کا کلا کما کر دیا۔ جو لوگ متقی تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، بتوں کے پجاری نہیں تھے، انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی۔ لیکن جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے، جن کا اللہ پر بھی کوئی اتنا یقین نہیں تھا، صرف نام کا اللہ پر وہ ایمان رکھتے تھے، وہ آج تک اسی باطل عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری حقیقت کے حوالہ سے سنیے کہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر قرآن کریم کی اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ ہر مبشر بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ خاکسار نے سامعین کرام قرآن کریم کی اسی حقیقت کی روشنی میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کو کلیتاً جھٹلا دیا ہے اور جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ مبشر وہ ہوتا ہے جس کی بشارت دی جاتی ہے۔ جب کسی کی بشارت دی جائے تو وہ جو مبشر ہوتا ہے اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوتا، وہ تو بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر یعنی محمدی مریم پر ذکی غلام کے سلسلے میں 13 مبشر الہامات نازل ہوئے تھے، جن کا زمانہ نزول 1880 سے لے کر قریباً میں بات کر رہا ہوں 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ذکی غلام کو، اس حلیم غلام کو مسیح مبارکہ میں قرار دے دیا، قطعی طور پر بتا دیا کہ اے میرے بندے، یہ مسیح مبارکہ میں تیرے گھر میں بطور تیرے صلبی یا جسمانی بیٹے کے پیدا نہیں کر رہا، میں نے نہیں پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ میں 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جب مسند اقتدار پر بیٹھ گئے، بلکہ قبضہ کر کے بیٹھے، تو خوش آمدی قسم کے صحابیوں نے، دنیا دار صحابیوں نے ان پر المسلح الموعود کے نعرے لگانا شروع کر دیے اپنی تحریروں میں، تقریروں میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ اور ایک باطل عقیدہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، کیونکہ مسیح مبارک احمد سامعین کرام جو مسلم موعود ہے، جو حضرت مرزا صاحب صاحب کا فرزند دل بند گرامی ارجمند ہے، جو مظہر الاول ہے والآخر ہے، مظہر الحق والاولائی کان اللہ نزل من السماء ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ وجود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ اس لیے میں احمدیوں کو کہوں گا کہ اس باطل عقیدے کو چھوڑ دو، اسی میں تمہاری فلاح اور بھلائی ہے۔ میری اتمام حجت کرنے کے بعد اگر تم اس جھوٹے اور باطل عقیدہ سے چمٹے رہو گے اور اسی کے ساتھ آگے جاؤ گے خدا تعالیٰ کے پاس، یقین رکھو کہ تم واصل جہنم ہو گئے، کیونکہ اب میں نے تم پر، اللہ نے اپنے بندے کو بھیج کر دنیا میں تم پر اتمام حجت کر دی ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم حقائق اور معارف سے پر کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ایک کتاب مکنون ہے، یہ ایک فرقان ہے۔ باطل نہ اس سے آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے اس پر داخل ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ایک فیصلہ کرنے والی فرقان، ایک میزان ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے یہ حقائق پاک اور نیک فطرت مومنوں پر کھلا کرتے ہیں۔ ہر انسان جو کتاب پڑھنا شروع کر دے، خیالات اس کے بازاروں میں ہوں، ویسے قرآن پڑھ رہا ہو، ایسے لوگوں پر اس طرح پڑھنے سے قرآن کریم نہیں کھلا کرتا۔ قرآن کریم ان لوگوں پر کھلا کرتا ہے جو ڈوب کر محبت میں، اللہ کی محبت میں اس قرآن میں پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اس پر۔ میں احمدی بہنوں بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ تم بھی اسی طرح ڈوب کر اس قرآن کو پڑھا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم کی عظیم حقیقتیں تم پر بھی کھلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام قرآن کریم کے حوالہ سے فرماتے ہیں، یہ ان کا حوالہ آئینہ کمالات اسلام میں ہے، عربی الفاظ ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545، میں آپ لوگوں کے آگے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں قرآن پاک ایک انمول موتی ہے، اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے، اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے، اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے۔
یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔ ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے، اور ہر شمع اس سے روشن کی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، اب میں خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند یو کے امیر عزیزم ڈاکٹر مقصود احمد صاحب کے والد جناب عبدالغنی صاحب مرخہ 27 اکتوبر 2015 کی ای میل میں محترم طارق چوہان صاحب کو لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: طارق چوہان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیو یو ایور تھاٹ دیٹ جمبا صاحب was trying to join حضور علیہ السلام ذریت النسل؟ So he saw a dream. نساؤکم حرث لکم. And his nafs helped him with a kashf where he saw Atiyatul Mujib. So he planned his tour to London along with his parents-in-law in 1997. Who met, یعنی اس آج کے متعلق کہہ رہے ہیں، who met مرزا طاہر خلیفہ رابع. He himself put forward his desire to marry Tuba. یعنی میرے متعلق وہ کہہ رہے ہیں. His daughter, which he declined forthwith. یہ ان کے لفاظ ہیں۔ یہ 27 اکتوبر 2015 کی ای میل میں اس نے یہ فتنہ اور یہ شوشہ چھوڑا۔ لوگوں کو پتہ ہوگا ای میل فارم میں، یہ بالکل یہ لفظ میں نے پڑھے ہیں، آپ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا سامعین کرام ترجمہ اس طرح ہے۔ وہ لکھتے ہیں: طارق چوہان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم نے کبھی خیال کیا ہے جمبا صاحب نے حضور علیہ السلام کی ذریت و نسل میں داخل ہونے کی کوشش کی؟ میں یہاں پر یہ کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھو کتنا بے علم انسان ہے اور کتنا شریر آدمی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی ذریت و نسل میں کس طرح داخل ہو سکتا ہوں؟ میں تو ایک جاٹ جمبا برادری سے تعلق رکھتا ہوں، قوم سے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام میرے آقا وہ ایک مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کی نسل میں نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا یہ بات۔ یہ بندہ یہ فتنہ ڈال رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے: لہٰذا اس نے ایک خواب دیکھا، نساؤکم حرث لکم. یہ نساؤکم حرث لکم یہ خواب نہیں ہے، بلکہ یہ خواب جو ہے ایسا ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام محمدی مریم مجھے میرے گھر سے، میرے حویلی سے، ڈیرے سے اپنی زمین پر لے گئی تھی۔ اس خواب کی تفصیل سامعین کرام غلام مسیح الزمان صفحہ 63 سے 70 تک پوری تفصیل، دونوں خواب میرے، ان کی دو تعبیریں جو ہیں میں نے مرزا طاہر کو لکھ کر بھیجی ہوں، ساری وہاں پر یہ قصہ موجود ہے۔ یہ نساؤکم حرث لکم یہ خواب نہیں تھی، بلکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواب کی، جس میں میرے آقا مجھے اپنے گھر سے اپنی زمین پر لے گئے تھے، اس کی تعبیر بتائی تھی۔ یہ خواب نہیں ہے نساؤکم حرث لکم، یہ اتنا بھی اس نے عقل نہیں ہے اس کو پتہ کہ یہ خواب نہیں ہے۔ آگے لکھتا ہے: اور اس کے نفس نے ایک کشف کے ذریعے اس کی مدد کی، اور اس نے عطیت المجیب کو دیکھا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو خواب ہے 1977 کے آخر میں یا 1978 کے شروع میں نے دیکھا۔ مجھے اس خواب کی کوئی تعبیر کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے بڑا خوشی ہوئی، مجھے میری اپنے ماں کو بتایا تو 2-4 دن کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ میں کسی مولوی کے پاس اس کی تعبیر جاننے کے لیے نہیں گیا۔ اگر میری نفس کی باتیں ہوتی تو میں لوگوں کے پاس جاتا، تعبیریں اس کی معلوم کرتا۔ مجھے کوئی ایسا ذہن میں نہیں خیال آیا کہ میں اس کی تعبیریں جانوں یا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، صرف اتنا مجھے یقین ہو گیا تھا یہ دونوں خوابیں مبارک ہیں۔ ان کی تعبیر کیا ہے یہ اللہ کے جانتا ہے۔ 6 سال تک مجھے ان خوابوں کی تعبیروں کا کوئی پتہ نہیں رہا، پتہ نہیں۔ 1-2-3 دفعہ اس 6 سال میں ایسے وقت ہے کہ میں دوستوں میں بیٹھا ہوں، لوگوں نے خوابیں سنانی شروع کر دی، میرے دوستوں نے، دارالحمد کی بھی بات ہے، کراچی کی بات ہے، میں نے بھی یہ دونوں خوابیں سنا دی، حالانکہ مجھے کوئی ان کی تعبیروں کا پتہ نہیں۔ بس دسمبر 1983 مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تعبیروں کو مجھ پر ظاہر فرمایا۔ اگر میں نے توبہ کے متعلق نفس میں نے وہ دیکھا تھا کشف، تو پہلے میرا جب خوابیں میں نے دیکھی تھی تو وہ کہاں تھا میرا نفس؟ کیوں نہیں اس نے مجھے یہ اس وقت بتایا؟ خلیفہ ثانی نے 7-8 جنوری 1944 کو خواب دیکھا لاہور میں
جاتے ہی اسی مہینے میں جا کے دعویٰ کر دیا مسلم موت کا. یہ نفس کی خوابیں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ چاہتا ہے انسان کو ایسی کوئی خواب آئے تو میں دعویٰ کروں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد میں تو لا علم رہا. اللہ نے جب تک نہیں بتایا میں ان کی تعبیروں سے لا علم رہا. لہٰذا یہ شخص جو کس بیانی کرتا پھر رہا ہے اس میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جھوٹے الزام مجھ پر لگا رہا ہے اور اس کے اندر میری مخالفت کی آگ لگی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی آگ میں یہ آگے جائے گا. آگے لکھتا ہے لہٰذا اس نے اپنے سسرال کے ساتھ 1997 میں لندن کا دورہ کیا. سب قطعی طور پر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی دنیا کی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں لندن میں 1997 میں گیا ہوں, سسرال کے ساتھ گیا ہوں یا خود گیا ہوں. جھوٹ بول رہا ہے شخص. اس کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. میں کیا کرتا پھر رہا ہوں؟ میری قبریں اس کی قبر میں ہیں. یہ اس بڑھاپے میں کیا ہے یہ جہنم خریدتا پھر رہا ہے. مخالفت اگر کوئی کرنا چاہے کرنی چاہیے اس کو. کوئی بندہ ہے کوئی دعوے دار ہے ڈٹ کے مخالفت کرنی چاہیے لیکن ثبوت کے ساتھ. اس میں کوئی حرج نہیں. انبیاء مرسلین کی مخالفتیں ہوئی ہیں ہر زمانے میں ہوئی ہیں. مخالفوں کو اتنا لحاظ کرنا چاہیے کہ دلیل کے ساتھ مخالفت کریں, جھوٹ نہ بکتے پھریں. آگے لکھتا ہے وہ خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد سے ملا. سب جھوٹ. اس نے ان سے ان کی بیٹی عطیت المجید سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی. جب ملا ہی نہیں میں ان کو 1997 میں جا کر, خواہش میں نے کہاں سے ظاہر کر دی. ہاں 1992 میں میں 5 دن کے لیے, ابھی میرے پاس جرمنی کا آفن تھاٹ الابنس نہیں تھا, ویزا نہیں تھا, اسائلم میں تھا. میں جلسہ دیکھنے کے لیے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گیا تھا 5 دن کے لیے. میرا 5 دن کا ٹور تھا. 1 دن جانا 1 دن آنا. 3 دن میں نے جا کر گھر سے جلسہ میں جاتا تھا. 3 دن میں رہا ہوں. اس دوران میں نے 1992 کی بات ہے, میری کتاب ورچوئس گاڈ جو پرانا ایڈیشن ہے چھپا ہوا, اس پر یہ تصویر ہے میری ملاقات کی خلیفہ رابع صاحب سے. اس کے علاوہ یہ 1992 کی بات ہے. یہ شخص جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. 1997 میں میں گیا, ملا مرزا صاحب سے. میں نے ان کی بیٹی عطیت المجید سے شادی کرنے کی اپنی خواہش ظاہر کی جو کہ خلیفہ صاحب نے فوراً رد کر دی. میں صرف اس جھوٹے انسان کے آگے میں یہ لوگوں کے آگے کہہ سکتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اس کو عقل بھی دے, اس کو ہدایت بھی دے. اس کی اولاد بہت نیک ہے, اس کی بیوی اہلیہ بہت نیک فطرت ہیں, صالح ہیں. مجھے بھائی کہتی ہے, میں بھی ان کو بہن سمجھتا ہوں. میرا بہت شرم ہے. اس کے نیک بچے ہیں. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ابو جہلوں کے گھر میں بھی نیک اولاد پیدا ہو جاتی ہے. جیسے اکرمہ ابو جہل کے گھر میں پیدا ہوا تھا, یہی اس کا نام ہے, تو وہاں سے ان کی غلامی میں آیا. ایسے ہی فرعون کی بیوی بڑی نیک تھی. لیکن بعض اوقات نبیوں کے گھر میں ناخلف اور غلیظ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے کہ نوح کا بیٹا تھا, جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود جیسا ناخلف بیٹا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو گیا. یہ باتیں ہوتی ہیں. بہرحال ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے یہ جو کذب بیانیاں کی ہیں, میں شرم کرتا ہوں اس کا. میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب میں اس کی اولاد کی طرف دیکھتا ہوں, اور اس کی بیوی جو بہت ہی نیک ہیں میرے سامنے وہ آ جاتی ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, اپنی آنکھ بند کر لیتا ہوں. بڑی دکھ کی باتیں میں تمہیں کر رہا ہوں کہ یہ سفید جھوٹ بولتا پھر رہا ہے شخص. انتقام کو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ضدی قسم کا انسان ہے, یعنی کوئی فطرت اس کی اس قسم کی ہے. آگے جناب وہ لکھتے ہیں اسی ای میل میں, ایز اے ریزلٹ آف فیلئر ان ہز ڈیزائر ہی فیل سک ود منی اسٹروک ان 2001. That is why he feel somewhat difficulty in correct pronunciation of words in speaking. It was the outcome of shock received by the refusal of Rishta with Khandan ne Masih Maud to help him to be inclined in the zurriyat and nasl of Hazrat Imam Mahdi alayhi salam. یہ ترجمہ اس کا یہ ہے جو لوگ نہیں جانتے. عطیت المجید سے شادی کی, ناکامی پر انہیں نعوذ باللہ 2001 میں فالج کا حملہ ہو گیا. کتنا جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص. آج تک کوئی بندہ ثابت کر دے کہ مجھ پر زندگی میں آج تک کوئی حملہ مجھ پر فالج ہوا ہو. یہ ایسا واقعہ جیسے کسی خطبہ جمعہ میں نے ذکر بھی کیا ہوگا کہ 2001 میں روا میں اپنی بہن کے گھر میں گیا تھا. وہ کرائے پر رہتی تھی کسی گھر میں. وہاں پہ اس کے سین میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنوں کے درخت تھے, چھوٹے چھوٹے تھے. میں چارپائی پر بیٹھا تھا. میں اس ماحول کا واقف نہیں تھا. بعد میں اچانک میں دائیں طرف لیٹا تو ساتھ ہی وہ کنوں کا چھوٹا درخت تھا.
تو اس کا کٹے ہوئے تھیں، اس کی جو تنے تھے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھنگی، میں پنجابی میں بیان کر سکتا ہوں. اچانک میں جب اس طرح لیٹنے لگا، مجھے پتہ نہیں تھا ابھی ادھر کنو کا درخت ہے، تو میرے سخت چوٹ ادھر لگی تھی بائیں طرف. اس کی وجہ سے یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا تھا. یہ شخص فلج کا حملہ مجھ پر بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اتنا کاذب انسان ہے. آگے کہتا ہے جس سے انہیں بولنے میں دقت پیدا ہو گئی، یہ خاندان مسیح موعود کی طرف سے رشتہ کے انکار کے صدمہ کے نتیجہ میں ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں یہ کہاں سے دیکھ رہا تھا جب میں رشتہ خلیفہ رابع صاحب سے پوچھ رہا تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اپنے دوربین لگا کے، کیونکہ وہ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ضروریت نسل میں شامل ہونا چاہتا تھا. سامعین کرام، غنی صاحب کو پروجیکشن کی ایک بیماری ہے، ان کے اندر ایک میں بڑا ہونے کی ایک بیماری ہے. اسی وجہ سے یہ اب گمراہی کے دلدل میں بڑھتا پھر رہا ہے. یہ ایک بیماری ہے اس میں. ابو جہلوں کے گھر میں بھی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے، کہ نیک بچے پیدا ہو جاتے ہیں. فرعون کے گھر میں بھی نیک بیویاں ہوتی ہیں. اس صاحب کی بھی بیوی انتہائی نیک اور صالح فطرت ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا وہ میری بیعت میں ہیں، ٹھیک ہے، بیعت نہ بھی ہوتے، جو میرا ملنا ہوا ان سے، جو محبت جب میں نے دیکھی ان لوگوں میں، اور ان کے بچے انتہائی لائق اور سمجھدار اور متقی تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں کہ مجھے انہوں نے مان لیا. پڑھے لکھے انسان ہیں، پڑھا، اسٹڈی کی، تحقیق کی، اس کے بعد ان کے دل نے گواہی دی کہ عبدالغفار جمبا اپنے دعوے میں صادق ہے، تو انہوں نے مجھے قبول کیا. لہٰذا میں اس غنی صاحب کی اہلیہ کا بھی اور ان کی اولاد کا بھی بہت دل سے قدر کرتا ہوں ان کی. باقی یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، نہ میں گیا وہاں پہ، نہ مجھے صدمہ ہوا اس کا. یہ جو ساری کہانی ہے، یہ میری کتاب جو ہے غلام مسیح العظمیٰ، صفحہ 63 سے صفحہ 70 تک پڑھ لیں. وہاں پہ جو میں نے عطیت المجیب کے حوالے سے بالواسطہ اشارت میں نے بات کی ہے خلیفہ رابع کے آگے، وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. خلیفہ رابع فوراً سمجھ گیا ساری صورتحال کو. اس کو اتنی ڈیٹیل سے رشتہ مانگنے کی، ملنے سے تو ضرورت ہی نہیں. وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اپنے آپ کو بڑا عاقل سمجھتا تھا. تو یہ سب باتیں بے بنیاد میری طرف لگائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر غنی صاحب دیکھیں، میں اب کل کی یعنی 3 نومبر 2015 کی اس صاحب کی ای میل میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کل کیا بیان دیتا ہے ای میل میں. یہ 27 اکتوبر کی 2015 کی میں نے ای میل پڑھی ہے. اب میں اس کی 3 نومبر 2015 کی ای میل پڑھتا ہوں. یہ لکھتا ہے کل: سو فار I understand that there was no correspondence between Jamba Sahib and Hazrat Khalifa Rabi regarding the allegation put by Maulud Ahmad Sahib, or any conversation done between the regarding the marriage of Tuba to Jamba Sahib in writing. اب دیکھیں، یہ خود اپنے الفاظ جو 27 اکتوبر میں اس نے میرے متعلق لکھی، خود منکر ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بات ہے. تو اس جھوٹے انسان کو پتہ نہیں تھا کہ میری قبر میں ٹانگیں ہیں، میں کیا کر رہا ہوں کسی انسان کے آگے ساتھ. وہ مدعی ہے اس ٹائم، اور میں جھوٹ بولتا پھر رہا ہوں اس کے متعلق. اور اب یہ مکر رہا ہے 3 نومبر کو، کہہ رہا ہے کہ جی بالکل جمبا صاحب نے تو اس کو لکھا ہی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر بدبختی ان کی غالب آ جاتی ہے، اور ان کے لیے جہنم کی آگ خدا تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے. وہ اس سے نہیں نکل سکتے. پھر جہنم کے دروگے انہوں نے پھر الہام بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ الہام تھے، ہم نے اس بندے کے پر کیے تھے. اس دنیا میں ایسے لوگوں کو الہام نہیں نظر آیا کرتے، نہ یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ خدا ان کو آگے الہام دکھائے. آگے لکھتا ہے: However, Jamba Sahib himself wrote his observation about the marriage when it was broken after some time. Maulud Sahib thought it ilham of Jamba Sahib. سامعین کرام، اگر اس کی 27 ابھی میں نے کہا ہے 27 اکتوبر 2015 کی ای میل صحیح ہے جو پہلے میں نے پڑھی ہے، تو یہ جو غلط ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں. اگر یہ صحیح ہے تو پہلے اس نے جھوٹ بولا کس بیانیہ کی میرے متعلق، تو یہ کاذب ثابت ہو گیا انسان. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے زمانے میں اس قسم کا ایک انسان ان کے ساتھ واسطہ رہا. ڈاکٹر تھا وہ بھی، عبدالحکیم مرتد. یہ صاحب میرے دور کا، حضرت مرزا صاحب محمدی مریم کے ذکی غلام کے دور کا، یہ صاحب ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد
کی طرح یہ بندہ ہے. یہ بھی اسی طرح جیسا ڈاکٹر عبدالحکیم مرتضی زندہ ہے، آج تک احمدیت میں زندہ ہے، یہ شخص بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف احمدیت میں، دین اسلامی یہ زندہ رہے گا اس اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. یہ میں نے اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے، میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ لکھتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں یا خیال کرتا ہوں، جنبا صاحب اور حضرت خلیفہ رابع کے درمیان طوبہ سے شادی کے حوالے سے کوئی خط و خطابت نہیں ہوئی. اپنی باتوں کی رد کر رہا ہے، جو کہ مولود صاحب یا کسی اور کے مطابق یہ خط و خطابت ہوئی تھی. تاہم شادی سے ٹوٹنے کے کچھ عرصہ کے بعد جنبا صاحب نے اپنا مشاہدہ بیان کیا یا لکھا. مولود صاحب نے یہ جنبا صاحب کا الہام سمجھ لیا. یہ ایک ترجمہ میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا. سامعین کرام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے خلیفہ رابع صاحب کی زندگی میں نہ لکھا تھا، زندگی میں ان کے رشتہ ان کی بیٹی کے ٹوٹنے کے باوجود میں نے نہیں لکھا، نہ میں نے کسی جگہ پر بیان دیا تھا. جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اسلاف سن جرمنی کے 2012 پر درمیان والے دن ہفتہ کو میں نے ایک مفصل تقریر اس موضوع پر کی تھی، پہلی دفعہ خلیفہ رابع کے وفات کے بعد. غنی صاحب کے فرزند ارجمند عزیز محترم ظہور احمد صاحب کے ذریعے عطیت المجیب کے حوالے میں کسی نے مجھ پر سوال کیا تھا، اور یہ جلسہ سالانہ 2014 سوال و جواب کی محفل میں مجھ پر سوال ہوا، تو اس سوال کا میں نے جواب دیا تھا. یہ دوسری بات، یعنی 2012 کی تقریر کے بعد یہ دوسرا موقع تھا میں نے جو بات کی. چوتھی یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ رابع صاحب نے اپنی بیٹی عطیت المجیب کی طلاق کے حوالے سے اپنے خطبہ جمعہ جو انہوں نے 10 جولائی 1998 کو دیا تھا، پہلی دفعہ جماعت کو بتایا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اس خطبہ میں انہوں نے سارے جھوٹ بولے تھے. میں نے خلیفہ رابع صاحب کے ان جھوٹوں کا پول اپنی ایک نیوز جو ہے اس کا نمبر ہے 108. خلیفہ رابع صاحب نے مریدوں کو افسوس کرنے سے منع کیوں کیا، اس قسم کا اس کا عنوان ہے، بار آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں. یہ تیسرا غالباً موقع تھا جب میں نے عطیت المجید کے حوالے سے میں نے بات کی. میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے. تو میں مدعی ہوں، میں نے اللہ نے مجھے ایک پیشگوئی بتائی ہے اور میں نے لوگوں کے آگے رکھی ہوئی ہے. تو مدعی کا تو کام ہے کہ اپنی ایک بات کو جس کو وہ سچ سمجھتا ہے لوگوں کو بیان کرے. اس میں کوئی ناراضگی والی بات کسی کو نہیں ہونا چاہیے. آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ تو غنی صاحب کی بات تھی. اب میں جناب ملک منور حسینی صاحب کل یعنی مورخہ 3 نومبر 2015 کی اپنی ای میل میں فرماتے ہیں، میں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالغنی صاحب rightly invited attention of all of us that there is no correspondence on surface even during the life of Khalifatul Masih Rabi. He disclosed, یعنی میرے متعلق کہہ رہے ہیں، he disclosed something very late after the wafat of Khalifatul Masih Rabi, even when her second successful shadi was coming into being. یہ ملک صاحب نے بڑی اچھی اور دیانتدار کے ساتھ انہوں نے تبصرہ کیا ہے. اچھی غلط بات نہیں کی انہوں نے، بالکل صحیح بات کی ہے. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، یہی بات ہے جس کو غنی صاحب یہ تماشے کرتا پھر رہا ہے. آگے ملک صاحب اسی ای میل میں لکھتے ہیں، میں سامعین کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ان کے الفاظ. وہ کہتے ہیں، اینڈ ناؤ شی از وائف آف سم ون اینڈ دیٹ ہسبینڈ پروبیبلی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی پرپوزل آف شادی اینڈ نو نوبل پرسن کین ٹاک اباؤٹ ہر شادی وائل شی از انڈر نکاح آف سلطان احمد پروبیبلی ہز نیم از. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اب وہ کسی کی بیوی ہے، یعنی عطیت المجیب کے حوالے سے یہ ملک صاحب بات کر رہے ہیں، اور اس کا خامند شادی کی پروپوزل کو قبول نہیں کرے گا. ملک صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ شادی کی پروپوزل کون دے رہا ہے اس کے خامند کو. ایسے ہی اگر آپ کا خلیفہ رابع سے کوئی بھی سچا تعلق ہے، محبت رکھتے ہیں، تو اس کی بیٹی جو بھی ہو گیا، میں تو مدعی ہوں، میں تو بات اگر کرتا ہوں میرے پر فرض ہے میں لوگوں کو حقیقت بتاؤں،
تم لوگ اگر خلیفہ رابع کی سے محبت کرنے والے لوگ ہو، پیار کرنے والے لوگ، اس کی بیٹی ہے، اس کی پہلی طلاق ہوئی، اس کے بعد اس کی شادی ہو کر گیا، وہ پتہ نہیں کس طرح اس دنیا سے اس غم میں ڈوبا ہوا گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا، اللہ جانتا ہے، یا جو اللہ نے مجھ پر ظاہر کی ہیں باتیں، تم اس کی بیٹی کا ای میل فورم میں ڈنڈورا پیٹتے رہو، کچھ شرم کرو، آخر وہ تمہارا نام نیاد خلیفہ تھا، خلیفہ تو تھا نا، کچھ لحاظ کرو اس کی بیٹی کا بھی۔ وہ کہتے ہیں اور کوئی شریف آدمی اس سے شادی کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سلطان احمد کے نکاح میں ہے، غالباً یہ اس کا نام ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، محمدی بیگم بھی کسی کے نکاح میں آ گئی تھی 1892 میں، غالباً اپریل کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام 1905 تک اس کے متعلق اشتہار چھاپتے رہے تھے، تذکرے ہوتے رہتے شادی کے کہ ضرور ہوگی۔ تو میرا سوال ہے ملک صاحب سے بھی اور باقی سامعین سے بھی، کیا نعوذ باللہ من ذالک کیا مرزا صاحب شریف آدمی نہیں تھے جو یہ میرے متعلق کہہ رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ کوئی شریف آدمی اس سے شادی کی بات نہیں کرے گا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ سلطان احمد کے نکاح میں ہے عطیۃ المجیب۔ تو محمدی بیگم بھی تو مرزا سلطان احمد کے نکاح میں تھی نا، 1905 تک اس کے 3 4 5 بچے بڑے بڑے 8 10 سال کے ہو گئے تھے، مرزا صاحب اشتہار پر اشتہار دے رہے تھے۔ اگر تو مرزا صاحب نے جو کام کیا تھا ٹھیک کیا تھا، آج میں اگر بات کرتا ہوں کوئی مجھ پر سوال کرتا ہے تو یہ اس میں ناشریف ہونے والی کیا کون سی بات ہے؟ پھر یہ ناشریف ہونے والے کام تو تم کر رہے ہو، جو اس کی تمہارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اس عطیۃ المجیب کے واقعہ سے میرا تعلق ہے، اس سے میں مدعی ہوں، تو تم ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہو۔ یہ معاملہ تمہیں سوچنا چاہیے، کیا تم شریف آدمی ہو؟ اور اگر جو کچھ میرا صاحب نے اپنی زندگی میں علیہ السلام نے اپنا محمدی بیگم کے حوالے سے کیا تھا وہ ٹھیک تھا، تو آج میں اگر کوئی سوال مجھ پر عطیۃ المجیب کے حوالے سے کرتا ہے، یا میں کوئی بات بتاتا ہوں کھولتا ہوں لوگوں کے آگے اس کے سلسلے میں، تو اس میں بالکل جائز بات ہے کہ میں مدعی ہوں، میرا صاحب نے بھی یہی کام کیا۔ اگر میرا صاحب نعوذ باللہ غلط نہیں تھے تو میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ اور اگر تم مجھے غلط کہتے ہو تو مجھ سے پہلے میرا صاحب علیہ السلام کو نعوذ باللہ غلط کہو، اور کہو اس کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلط آدمی تھا، تو مجھے بھی پھر کہہ دینا۔ دو طرح کی باتیں نہیں ہوتی کہ ایک بندے پر ایک فتویٰ لگاؤ دوسرے پر اور لگاؤ، دونوں بندوں کا ایک ہی واقعہ ہے، نام صرف فرق ہے، ایک محمدی بیگم ہے، ایک عطیۃ المجیب ہے۔ 100 سال پہلے وہ واقعہ ہوا، 1890 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو رہا تھا واقعہ، 19ویں صدی کے آخر میں، اور ایک یہ اب 20ویں صدی جو اس کے آخر پہ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو معاملہ تو وہی ہے، اس کسی قسم کا ہے۔ ایک کو تم صادق سمجھتے ہو، ایک روحانی انسان سمجھتے ہو، صادق امتی نبی تھا، اور دوسرے پر تم کیچڑ اچھالتے پھر رہے ہو، اسی معاملہ اسی قسم کا ہے۔ تو آپ نے آخر مرنا ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ یہ تو ان کا ترجمہ تھا۔ تو اب میں لوگوں کو تھوڑی سی چند باتیں بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کو عطیۃ المجیب کے حوالے سے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یعنی مجیب نے خاکسار کے اس شعر، وہ شعر کون سا ہے؟ گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، یہ شعر پوری اس پکار میں ہے۔ میں نے بانی جماعت صاحب کے روبرو کھڑے ہو کر ان کی حکم پر، ان کی دعا میں شامل ہو کر یہ شعر پڑھا تھا، یعنی 8 شعر پڑھے تھے، ان میں یہ بھی شعر تھا۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ یہی شعر میں نے تجھے دیا تھا، تیری یہی حالت تھی، اور میں نے اس کو قبول کیا، اور اس کی قبولیت کی جواب میں، اس دعا میں نے کی تھی، اس کے جواب میں عطیہ یعنی عطیۃ المجیب کو خاکسار کے لیے جناب مرزا طاہر احمد کے گھر میں بطور امانت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ خلیفہ رابع صاحب عطیۃ المجیب کی پیدائش کی وجہ بنے تھے، وہ عطیۃ المجیب کے مالک نہیں تھے، بلکہ عطیۃ المجیب کا مالک اللہ تعالیٰ تھا اور ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں، میں ان کی پیدائش کا وجہ بنا ہوں، وہ اللہ کی امانت ہیں میرے گھر میں، اللہ ان کا مالک ہے، میں ان کا مالک نہیں، میں ایک وجہ بنا ہوں، مجھے اللہ نے ایک عزت دی ہے۔ اسی طرح میں چودھری شیر محمد جمبا کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں ان کے گھر میں ایک امانت کے طور پر ہوں، وہ میرے باپ میرا مالک نہیں تھا، اللہ میرا مالک ہے، ان کے گھر میں امانت کے طور پر اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ باتیں یاد رکھو کہ عطیۃ المجیب بھی مرزا طاہر کے گھر میں امانت کے طور پر اللہ نے پیدا کی تھی، مرزا طاہر اس کا مالک نہیں تھا،
لیکن وہ مالک بن کے بیٹھ گیا. میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطیۃ المجیب کو خلیفہ رابع صاحب کے گھر میں خاکسار کے لیے بطور امانت راجکماری پیدا کیا تھا. یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. خلیفہ رابع صاحب نے اپنے 10 جولائی 1998 کے خطبہ جمعہ میں جو انہوں نے اپنی بیٹی کی علیحدگی کے حوالے سے دیا تھا، اس میں وہ خود اپنی بیٹی کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میرے گھر میں راج کرتی رہی ہے اور آگے بھی راج کرے گی. آپ یاد رکھیں کہ جو بیٹی ماں باپ کے گھر میں راج کرے، کیا وہ راجکماری نہیں ہوتی؟ اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ امانت ہے میرے گھر میں. دو باتیں تسلیم کرتے ہیں، وہ راجکماری بھی کہتے ہیں اپنی بیٹی کو، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اور جماعت کی بھی امانت ہے. خلیفہ رابع صاحب، چوتھی بات یاد رکھیں کہ خلیفہ رابع صاحب خاکسار کے دونوں رحمانی خوابوں کی تعبیر کو جھٹلانے کے لیے اپنی زندگی میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے عطیۃ المجیب کی شادیاں کرتا پھرا، اور خلافت کے نام پر اپنی خاندانی گدی کو اس عجز سے بچانے کے لیے مرزا مسرور صاحب کے لیے راہیں ہموار کرتا پھرتا رہا تھا. وہ 10 سال میں یہی کام کیا تھا. اب جہاں پہ وہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے، اور جو اللہ نے مجھ پر رہا فرمایا مجھے بھی اتنا پتہ ہے کہ اب وہ جو اس مصیبت میں ہے، وہ چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے کہیں میری آواز پہنچ جائے اس دنیا تک، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خلافت کے نام پر تم ڈرامہ کیا ہوا ہے سب جھوٹ کا پلندہ ہے. چھوڑ دو اس بات کو، ورنہ تو وہی تم عذاب بھگتو گے جو میں بھگت رہا ہوں. میں مرزا مسرور سے کہتا ہوں کہ تو ذلت اور رسوائی کی موت سے نہ مرنا. تمہارے سامنے مرزا طاہر کی موت ہو چکی ہے. وہ جس طرح اس دنیا سے گئے ہیں، ڈر خوف کر اللہ کا. اس 4 دن کی زندگی کو یہ جو مزے لیتا پھر رہا ہے، ہاتھ چماتا پھر رہا ہے، چھوڑ دے اس بات کو. اللہ کی رضا کی پیروی کر اگر تجھ میں کچھ تقوی ہے. 5ویں یہ بات سامعین کرام کہ میں لوگوں کو آج بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دونوں خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں خوابوں کی طرح سچے اور رحمانی خواب ہیں، اور ان کی تعبیریں جو خدا تعالیٰ نے مجھے بتائیں، میں پوری دنیا، وہ جو تعبیریں مجھے اللہ نے بتائی ہیں، ان تعبیروں کو پوری دنیا مل کر بھی ان تعبیروں کے وقوع پذیر ہونے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہیں رکاوٹ بن سکتی. خدا نہیں بننے دے گا. تم سب زور لگاؤ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں. اور لوگوں کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ میری دونوں خوابوں میں 2 اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مجھے دی ہیں. ایک میرے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، اور دوسرا عطیۃ المجیب، ایک آسمانی نعمت کی اللہ نے مجھے خبر دی. یہ دونوں خواب سچے ہیں، ان کی دونوں کی تعبیریں سچی ہیں. اگر عطیۃ المجیب کی تم لوگ سمجھتے ہو کہ خواب میری نفسانی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ پھر دوسرا بھی خواب میرا نفسانی ہے. لیکن اگر میں صادق ہوں، واقعی میں وہ موعود ذکی غلام ہوں جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریمت مرزا غلام السلام کو 20 فروری 1886 کے اعلامی پیش گوئی میں دی تھی، اگر میں وہی ہوں، تو پھر عطیۃ المجیب کے سلسلے میں جو اللہ کی خبر ہے وہ بھی بالکل حق الیقین اور سچ اور حق اور برحق ہے. وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. 6ٹھی بات یہ یاد رکھیں کہ گلاسگو کے شہر میں کہ یا اس سے قریب ایک ایسا نالائق آدمی وہاں پہ رہتا ہے، کہتا ہے میں سید ہوں. پتہ نہیں یہ پرہیز صغیر میں اتنے سید کہاں سے آ گیا. گاؤں کے گاؤں بھرے ہوئے ہیں سیدوں کے، اور سارے بدماش بدکار. یہ پتہ نہیں کس قسم کا سید ہے جو اتنی گندی زبان عطیۃ المجیب کے حوالے سے میرے متعلق اس نے شخص نے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے کوئی بندہ ہو اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. ہمارے مڈل اسکول کے ایک پرائمری کے ٹیچر ہوتے تھے، جو لوگ اس زمانے میں مڈل اسکول احمد نگر میں پڑھے میں وہ جانتے ہوں گے. ان کا نام تھا محمد اشرف صاحب. پھکی اس کو کہتے تھے بچے بھی، کیونکہ وہ پھکی وہ بناتا تھا، وہ اپنی ٹیبل پہ رکھتا تھا، وہ بیچتا تھا. سارا دن پڑھاتا بھی تھا بچوں کو. پھکی جس کو تکلیف ہو تو بیچ دیتا تھا، پیسہ 2 پیسے کی. اور بچے عادت پڑ گئی تھی بچوں کی بھی، جب مار ڈنڈے کی باری آ گئی تو فوراً کہتے تھے استاد جی میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے تو پھکی دائیے. تو وہ پیسے 2 پیسے کی پھکی دیتا تھا، سزا بھی چھوڑ دیتا تھا. تو یہ باتیں ہیں اس زمانے کی. یہ 67 66 68 میں 3 سال وہاں پہ پڑھا ہوں. تو وہ شعر بھی
شاعر بھی تھا، اس نے اس زمانے میں ایک نظم بنائی تھی، بڑی طویل نظم تھی، چنوٹ کا رہنے والا تھا. تو اس نظم کا ایک شعر مجھے آج تک یاد ہے. بولے کہتا ہے، اے ہور سید او ہور سید، اے مجھی گائیں دے چور سید. میں سمجھتا ہوں یہ گلاسکو کا یہ سید بنا پھرتا ہے، یہ گھٹیا انسان کو اس قسم کا سید بنا ہوا ہے. اور عطیت المجیب کے حوالے سے اتنی گندی زبان اس شخص نے میرے متعلق استعمال کی ہے، بد دعائیں کی ہیں. میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، میں نے سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں عطیت المجیب کو اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام الاسلام کے مقدس وجود کا ایک مقدس ٹکڑا سمجھتا ہوں. جس قسم کے اس سید نے مجھ پر گندے الزام لگائے ہیں، میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے صرف کہ حضرت مرزا صاحب صاحب نے اپنی زندگی میں کس قسم کی محمدی بیگم کے بارے میں اشتہارات لکھے تھے، یا کیسی کیسی خوابیں ان کو آئی تھیں، انہوں نے لوگوں کو بتائی بھی تھیں. آپ نمونے کے طور پر میں اس قسم کا سید جو بنا پھرتا ہے گھٹیا انسان، اس کو آئینہ دکھانے کے لیے اور اس کماش کے اور لوگوں کو قادیانیوں کو آئینہ دکھانے کے لیے میں حضور صاحب کے یہ لفظ اس کی خواب آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا میں خواب پڑھ کے لوگوں کو سناؤں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ 14 اگست 1892 کا ایک خواب ہے. یہ خواب آج بھی محمودی جماعت کے تذکرہ کے صفحہ 160 پر موجود ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، 14 اگست 1892 بمطابق 20 محرم 1309 ہجری، آج خواب میں میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے، باہر کسی تکیہ میں ماں چند کس کے بیٹھی ہوئی ہے اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی اور نہایت مکروہ شکل ہے. میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا ہے کہ تیرے سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خامن مر جائے گا، اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں. اور پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے، اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہے، اور شرینی منگوائی گئی ہے، اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے، یعنی محمدی بیگم. سامعین کرام، میں ابھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے کبھی بہت ساری باتیں عطیت المجیب کے حوالے سے مجھے اللہ نے اور بتائی ہوئی ہیں جن کا آج تک میں نے لوگوں سے ذکر نہیں کیا. میں نہ لوگوں سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کا راز ہے، میرے پاس ہے. تو حضرت مرزا صاحب صاحب میں نے اس قسم کی کبھی خواب نہیں دیکھی عطیت المجیب کے بارے میں، نہ کوئی ایسی بات ہے. لیکن ہاں بہت سارے اور حقائق ہیں جو مجھے اللہ نے بتائے ہیں، وہ میں بتانا نہیں چاہتا بیفور ٹائم. بہرحال اب بھی میں تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میں عطیت المجیب کو اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے مقدس وجود کا ایک مقدس ٹکڑا سمجھتا ہوں، اور میرے لیے آسمان سے اللہ نے وہ بطور نعمت نازل کی ہے. تو میں جیسا گھٹیا اور گلاسکو کا سید مجھ پر الزام لگاتا پھر رہا ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے باتیں جو مجھ پر منسوب کر رہا ہے. تو بہرحال وہ میری نظر میں بہت معزز ہے، میرے آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور میں اس کو راج کماری اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا باپ بھی کہتا ہے. آپ یہ جو نیوز نمبر 108 ہے سنیں الغلام.com پر سے، وہ اس کے لفظ ہیں کہ یہ میری بیٹی میرے گھر میں راج کرتی ہے اور آگے بھی کرے گی. ظاہر خلیفہ صاحب کی بیٹی چھوٹی راج کرتی ہے گھر میں، تو راج کماری نہیں تو اور کیا تھا. میں نے آج تک ہمیشہ عطیت المجیب کو عزت دی ہے کیونکہ میری آقا کی وجود کا وہ ٹکڑا ہے. تو میں نے حضرت مرزا صاحب اپنے آقا کی بھی آپ لوگوں کے آگے خواب سنا دی ہے. تو دیکھیں مطلب کہ طرفداری نہ کیا کریں، انصاف کی باتیں کیا کریں اور مجھ پر کیچڑ نہ اچھالتے پھریں. آگے ملک حسینی صاحب جو ہے 3 نومبر 2015 کی ہی ای میل میں لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، کشفی الہام، کشفی اطلاع اباؤٹ وصال اکبر ان 2028، یعنی کشفی اطلاع کے وصال 2028 میں. میں جواباً عرض کرتا ہوں ملک صاحب کی یہ بھی غلطی ہے ان کی، یہ اطلاع کشفی نہیں ہے،
بلکہ یہ اطلاع ایک خواب میں ایک فرشتہ نے مجھے دی تھی 2028 کی، کشفی نہیں ہے، خواب میں اطلاع ہے۔ آگے ملک صاحب لکھتے ہیں غلبہ اصلاح، حالانکہ غلبہ اسلام کو لکھنا چاہیے، جماعتی احمدیہ اصلاح سن کے اتنا روب پڑ گیا ان لوگوں پر کہ غلبہ اسلام کی جگہ بھی غلبہ اصلاح ان کے کلموں سے نکلتا پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں غلبہ اصلاح، حالانکہ ہونا چاہیے تھا غلبہ اسلام میں ایٹ دا ہینڈ آف حضرت جنبہ صاحب علیہ السلام انڈر آیت لے یظہر علی الدین کلہ which no one achieved before and it will be in next 12 years۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلبہ اسلام جو ہے اس کا وعدہ ہے امت محمدیہ میں، تو وہ آئندہ 12 سال میں وہ جو غلبہ ہوگا جنبہ صاحب کے وجود میں، تو ان کا یہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سامنے پوری امت کا یہ یقین ہے۔ مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا محمد عربی سے جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے 3 دفعہ قرآن کریم میں، اور یہی وعدہ میرے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام سے بھی یہ فرمایا ہوا ہے۔ یہ جو فتح اور غلبہ ہے دین اسلام کا، پوری امت میں اتفاق ہے۔ مرزا صاحب اسلام بھی اس بات کو مانتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ غلبہ جو ہے دین اسلام کا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں سے اور ان کے وقت میں ہوگا۔ اور چونکہ خاکسار کا دعویٰ ہے اور میں کبھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایسا ہی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ 2028 کی اللہ نے مجھے خبر دی ہوئی ہے ایک خواب میں، تو ملک صاحب یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 12 سال میں انشاءاللہ میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ آگے وہ لکھتے ہیں تدفین مبارک ان قبر رسول فزیکلی، وہ کہتے ہیں کہ آنسم کی مادی قبر میں تدفین ہوگی خاکسار کی۔ اب یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منور حسینی صاحب کا خاکسار کے متعلق سفید جھوٹ ہے۔ امت کا بھی اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی سامعین کرام یہی خیال تھا اور ہے کہ کوئی ایسا مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آ سکتا ہے جس کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یا روضہ کے ساتھ ہو جائے۔ یہ امت کا، مرزا صاحب کا بھی اتفاق ہے، امت کا بھی ہے۔ وہ آنسم کی قدر اکھاڑ کے دفن ہونا مراد نہیں ہے اس میں۔ آنسم کے وہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت وسلم فرماتے ہیں ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنۃ ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ اس میں یہی ہے کہ آنسم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر 45 سال تک ٹھہریں گے زمین پر، پھر وہ فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہاں پر آنسم کے فرمانے سے میری قبر میں دفن ہوں گے اور قبر سے اٹھیں گے، مراد یہ نہیں ہے کہ آنسم کی فزیکل قبر میں وہ اکھاڑ کے وہ دفن ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ ایسا امت کہتی ہے، نہ امت کا کوئی ایسا اتفاق ہے، نہ مرزا صاحب صاحب کو اتفاق تھا، بلکہ جماعت بھی یہی سمجھتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، جماعت تو یہ سمجھتی ہے، مرزا صاحب صاحب نے بعد میں یہ تشریح فرما دی کہ روحانی اتصال کی طرف یہ اشارہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا روحانی اتصال واقع ہو جائے گا کہ وہ جہاں بھی دفن ہو گئے، بہرحال ایسا ہی ہوگا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں وہ دفن ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب صاحب نے تو اتنا تک فرما دیا ہے، یہ میں حوالہ ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں فرض کے طور پر اگر اس حدیث کو جو نصوص بینہ کے مخالف سری پڑی ہوئی ہے صحیح بھی مان لیں، یعنی ابھی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ پڑھی ہے اس کے متعلق فرما رہے ہیں، صحیح بھی مان لیں اور اس کے معنی ظاہر اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں، تو ممکن ہے کہ کوئی مسیح ایسا بھی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔ تو یہ بات ہے، یہ تو مطلب کہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آنسم کی قبر میں وہ دفن ہو گیا، اگر وہ روضہ میں دفن ہوتا ہے وہ شخص، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کے متعلق خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میری قبر میں میرے ساتھ دفن ہوگا، تو میں تو کہہ ہی نہیں رہا،
محمد عربی وسلم کی باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے. اور قیامت کے دن میں اور وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے اٹھیں گے. تو امت نے تو وہاں پہ روضہ میں ایک قبر چھوڑی ہوئی ہے. میں نے کسی جمعہ میں غالباً 7 نومبر 2014 کے خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان بھی کی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت کسی شخص نے مدینہ میں جو رہتا تھا کہا تھا اس نے کہ اگر آپ کا تخت جو ہے خلافت وہاں پہ مدینہ میں ہوتا اور آپ وفات پاتے تو ہم آپ کو روضہ رسول میں دفن کرتے. لیکن اس بات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ناراضگی ظاہر کی. وہ جانتے تھے کہ وہ قبر کس کے لیے ہے, امت نے کس انسان کے لیے, یہ حدیث ہے, وہ رکھی ہوئی ہے قبر وہاں پہ. تو بہر الحمدللہ اگر میں حق پر ہوں اور سچا ہوں, وہی محمد ذکی غلام ہوں اور جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو خبر دی تھی, اور میں وہی محمد مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے. تو یقیناً ان شاء اللہ تعالیٰ آسم کے الفاظ یقیناً سچے ہوں گے, میرے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ تدفین بھی فزیکل قبر میں نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ روضہ کے ساتھ باہر ہو سکتی ہے یا روضہ کے اندر کسی قبر میں ہو سکتی ہے اس انسان کی آسم کے قدموں میں. تو یہ بات ہے. تو جھوٹ نہ بولیں, سچی سچی بات کیا کریں. تروڑ مروڑ کے باتیں کرنا ہے, گمراہی پھیلانے والی باتیں ہیں, کسی انسان کو بدنام کرنے والی باتیں, ان باتوں سے پرہیز کریں. ان چیزوں کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تم مول لے رہے ہو. آگے میں سامعین کرام میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ حوالہ جو ہے حضرت مرزا صاحب شام کا میں پڑھنے لگا ہوں. تو یہ انوار الاسلام روحانی خزین جلد 9 صفحہ 20 اور 21 تک یہ حوالہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پیشو گوئیوں کے حوالے سے, یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیش گوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں, جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں. اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوئے زن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں. وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے. سامعین کرام ان الفاظ پر غور کرنا. وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے, یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے, تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر زنی صاحب کو میں نعوذ باللہ من ذالک کی تاریکی نظر آ رہا ہوں, اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے. اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے سامعین کرام, حضور فرماتے ہیں کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں, اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں, اور صدق و ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں, اور ان کو اس کسر شان اور بےعزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے لے. اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے, اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے, اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے, مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا, اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے, مگر اس دنیا میں
جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، یہ آپ نے حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑے ہم عقل مند ہیں، جو عقل مند نہیں ہوتے وہ بے علم اور ناپاک لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے پرے مارتا ہے بھی یہ میرے معمور کی، میرے مرسل کی جماعت میں نہ شامل ہوں، کیونکہ اس قسم کے گندے لوگ دوسروں کو بھی گندے کریں گے۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب السلام کا 100 سال پہلے جو دعویٰ تھا مسلمانوں کے لیے، اس کو تحقیق کر کے مان لینا ایسا ہی تھا جیسے کوئی ایک بندہ ایم اے کا امتحان پاس کرتا ہے، ایسا ہی تھا۔ وہ سارے جنہوں نے مرزا صاحب السلام کو مانا وہ ایم اے کی ڈگری ہولڈر تھے، باقی متکبر جو تھے، نلائق جو تھے، وہ سب فیل ہو گئے۔ آج محمدی مریم کے ذکی غلام کے زمانے میں آج جو میرے دعویٰ پر غور کر کے تقویٰ کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ تو مجھے قبول کرتا ہے، وہ ایسا ہی انسان ہے دنیا میں جس نے مذہب کی پی ایچ ڈی کر لی۔ وہ پی ایچ ڈی ہولڈر وہ بندہ ہوگا مذہب کی دنیا میں، تقویٰ کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، وہ معمولی انسان نہیں ہوگا۔ اب میں محمد ناصر اللہ صاحب جو ہیں ان کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میری ان باتوں کو یاد رکھیں کہ ناصر اللہ صاحب میں نے آپ کا بہت احترام کیا ہے۔ آپ نے آج تک بڑی نورہ کشتی کر لی ہے، مجھے ہر چیز کا علم ہے، میں جانتا ہوں جو آپ کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہے تھے، جو اب بھی کر رہے ہیں، میں ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہوں۔ میں آپ کے متعلق ہمیشہ خطبات جمعہ بھی آپ کو میں نے عزت دی ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نورہ کشتی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ جتنی بلندی پر آپ اڑ رہے ہیں نا، پرواز کر رہے ہیں، اگر انسان اتنی جب بلند پروازی سے گرتا ہے نا زمین پر، اس کو چوٹ بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ نیچے ہو کے پرواز کریں۔ آپ خطرناک جو فضائیں ہیں وہاں تک اڑ رہے ہیں، اور اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ مریدوں کو چھوڑیں، میرے مریدوں کو چھوڑیں، آپ میرے بالمقابل میدان پر نکلیں، میں آپ کو بلاتا ہوں، آپ صاف گفتگو ہم کریں۔ میرے دو سوال ہیں جو جماعتی احمدیہ معمول یا قادیان کے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو مسلم عہدہ مرزا صاحب صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا، ایک تو یہ سوال ہے، اس پہ بات ہوگی، یہ مذہبی پہلو ہے میرے دعوے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ورچوئس گاڈ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ یہ مجھے بخشا ہے، اس میں موت ذکی غلام مسیح الزمان مسلم موت کے تمام نشانیاں موجود ہیں، اور وہ میری سچائی کا ثبوت ہے، اور دنیا کا کوئی بندہ اس نظریے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ علم و حکمت کی باتیں ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ بجائے میرے مریدوں سے اب دعوے دیتے پھریں، ان کو میدان میں نکالتے ہیں، میں میدان میں کھڑا ہوں، آئیں میدان میں آئیں، لیکن آپ پر ضروری ہوگا کہ آپ مرزا مسعود صاحب سے پرمیشن لیں میرے ساتھ بات کرنے کی۔ اپنی جماعتی احمدیہ قادیان کی نمائندگی میں آپ سے بات کروں گا، کیونکہ میں نے 12 سال ضائع کیے ہیں لوگوں سے، یہ ایک مکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بہت ساری نتھو پھتوؤں سے باتیں کی ہیں، نتیجہ صفر۔ میں آپ کو نتھو پھتو نہیں کہہ رہا اس ٹائم، میں محاورتاً بات کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذمہ داری سے میرے مقابلے پہ آئیں میدان میں، مرزا مسعود سے این او سی لیں، آپ اس کو کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، میرے ساتھ جناب منور حسینی صاحب ہیں، اور واسطی صاحب بڑے مدبر انسان ہیں، اور بھی 2-4 کو ملا لینا، غنی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عالم لوگ ہو تم، ان سے کہنا کہ ہم جمبا صاحب کو ہم بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، میرے مقابلے پہ نکلو، اور میں انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، عقیل میں آ جائیں، میں نے آپ کو بلایا ہے۔ اور آپ نے 20 اگست کو مجھے کہا تھا ٹیلی فون کر کے، جناب آپ نے ٹکٹیں کہا تھا کہ میں دوں گا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ بھاگ گئے، اور آپ جو کرتے پھر رہے ہیں، مجھے علم ہے اس بات کا کہ یہ کیا ڈرامہ آپ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بڑی ادب سے میں آپ کے خدمت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے مریدوں کو چھوڑیں، میرے مقابلے پہ آ جائیں۔ سر دست میں آج آپ کے لیے ایک سوال آگے آپ کے رکھتا ہوں، اس پر غور کرنا۔ جو پہلی کلاس کا بچہ، اس کا بھی یہی سوال ہے، جو ایم اے پاس انسان ہے اس کے آگے بھی یہی سوال ہے، جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہے اس کے سامنے بھی یہی سوال ہے، جو نوبل laureate انسان ہیں دنیا میں ان کے آگے بھی یہ سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ واٹ از نالج، علم کیا ہے؟ آج میں تمہارے آگے یہ سوال رکھتا ہوں، آپ اپنی غنی صاحب سے مشورہ کریں، مدبر ہیں بہت سارے،
حسینی صاحب ہیں، واسطی صاحب ہیں، سب سے کریں، ہفتے تک مجھے میری طرف اس کا جواب لکھ کے بھیجنا ہے ای میل میں کہ کیا آپ کے پاس کیا ڈو یو وٹ یو نو اباؤٹ نالج ہے کیا. تو باقی بات تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جب آپ آئیں گے میدان میں کریں گے اس پر پھر ہوگی. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ علم و حکمت ہے کیا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو علم و حکمت میں بات کرتا ہوں یہ وہ علم حکمت کا وعدہ ہے جو مرزا صاحب اسام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بخشا ہے. وہ اس طرح ہوا کہ جب مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دن مجھے پکار کر کہا کہ اے عبدالغفار، اب تو نے کسی کے سامنے مدد کے لیے نہیں جانا کہ میری مدد کرو، میں نے پڑھنا ہے. اب میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، اب میں تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کا منہ بند کر دے گا، جواب دے گا. یہ وہ علم ہے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ علم کیا ہوگا. بعد میں جب اللہ نے مجھے دیا، یہ پیشگوئی مسلم موت کا علم تھا، یہ علم و معرفت کا علم جو مجھے دیا ہے. اور باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جب کبھی آپ میرے سامنے آئیں گے، علمی جنگ ہوگی، ہم کریں گے، اس پر کھل جائیں گی باتیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی علم ہے جس کے ساتھ خاکسار ان شاء اللہ تعالیٰ غلبہ اسلام اور فتح اسلام کے لیے علمی جنگ لڑے گا. آپ لوگوں کو نہیں پتا آئندہ ویری سون کیا ہونے والا دنیا میں. ابھی تک میں نے 12 سال جماعت احمدیہ قادیان کے ساتھ ایک مذہبی ایک کرتا رہا ہوں، ان کو بار بار پکارتا رہا ہوں کہ جناب میری بات سنو، بات سنو. نہیں، سننا ہی نہیں، ہم نے بات نہیں سنی، بیٹھے ہوئے ہیں چپ، خراج مقاطعہ. میں مرزا مسعود صاحب کی بھی کہتا ہوں کہ دیکھو اس جہالت کی موت نہ مرنا تم، میں تیرے بھلے کے لیے یہ بات کہتا ہوں. اپنی آنکھیں کھول، اپنے مولویوں سے پوچھ کہ میں کیا کہتا ہوں. مجھے نہیں پتا تیرا پیش رو خلیفہ رابعہ آپ کو کچھ بتا کے گیا یا نہیں گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول، گمراہی کی موت نہ مرنا، اللہ سے ڈر اور توبہ کر. اور جو میں باتیں کہتا ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلطی پر ہوں، میدان میں آؤ میرے مقابلے پہ، اپنے مولویوں کے لے کے آ. کیوں چھپتا پھر رہا تم؟ خلیفہ رابعہ صاحب 10 سال میرے دعویٰ کو لے کر بیٹھا رہا، چھپ کے بیٹھا رہا. میں عام دیوں کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ بگوڑے ہیں. یہ تم تو ان کو خلیفے کہتے ہو، یہ بگوڑے لوگ ہیں، ان کے مولوی ہیں. یہ تو مولوی بما خلیفے سب بگوڑے لوگ ہیں. ان بگوڑوں نے اسلام کی کیا خدمت کرنی ہے؟ اسلام کی خدمت اس عاجز کے ذمہ اب لگی ہے. اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے کہ چل، اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ جو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پورا ہونے کا اب دن آ گیا ہے. وہ زمانہ اب آ گیا دنیا میں، وہ وعدہ پورا اللہ تعالیٰ کرے. تو یہ وعدہ علمی جنگ کے ساتھ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. بڑی جلدی تم لوگ دیکھو گے کہ یہ عاجز اس یورپ اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں یہ جنگ اسلام کی جنگ لڑے گا، لیکن علمی دائرے میں، نظریاتی دنیا میں. آپ نے 100 سال میں مبلغ بنا کے، وہ مبلغ تو اپنے اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے تم نے بنائے ہوئے ہیں. وہ تو ایک انشورنس ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. وہ اسلام کو یا احمدیت کو تھوڑا پھیلا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کتنے احمدی کیے ہیں 100 سال میں آپ لوگوں نے، کیا غلبہ آ گیا ہے. آپ تو اسلام سے باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، حکومتوں کی چسکوں کی وجہ سے تو امت سے باہر نکال دیا آپ لوگوں کو. یہ کارنامہ آپ لوگوں نے 100 سال میں کیا ہے. میرا صاحب کی جماعت کو بھی نکلوا دیا. بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. باقی میں یہ غنی صاحب کی بھی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں جمبا صاحب، کل ہی میل میں آپ نے قدیر صاحب سے پوچھی ہیں باتیں کہ جمبا صاحب کو کیا الہام ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ ایک بے علم آدمی ہیں، آپ کو کوئی عقل نہیں، نہ آپ روحانی بندے ہیں، آپ کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، الہام پوچھتے پھر رہے ہیں. جب تم میرے پاس پہلی دفعہ اپنے بیٹے منصور کے ساتھ آئے تھے، جب میں آپ باہر نکلا تھا گھر سے آپ کو سی آف کرنے کے لیے باہر، آپ نے میرا ہاتھ چوما، جبکہ میں اچھا نہیں پسند کرتا کہ میرا کوئی ہاتھ چومے، کیونکہ میں انسان ہوں. انسان نے انسان کا کیا ہاتھ چومنا ہے؟ اٹ از اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی. لیکن میں نے آپ کو بزرگ سمجھ کے میں نے ہاتھ پیچھے نہیں اٹھایا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی تم میرے اس کو ہاتھ چومتے پھر رہے تھے؟ منصور آپ کا بیٹا گواہ ہے اس بات کا. پھر تم سلطانی کے پاس گئے، تمہیں محمد رسول اللہ صاحب نے گمراہ کیا. میں محمد رسول اللہ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے. اور پھر آپ نے بڑے الہام دیکھے اس سلطانی کے، اس کو ٹائم کے ساتھ الہام نازل ہوتے تھے. پھر اس کو یہ الہام بھی ہو گیا کہ وہ حرامدہ ہے. پھر تم دونوں بھاگے وہاں سے، محمد رسول اللہ بھی اور غنی صاحب بھی بھاگے وہاں وہ الہاموں والے سے. تو اگر اتنا ہی الہام بڑے اہم ہوتے ہیں تو سلطانی تو بڑے الہاموں والا بندہ تھا، وہاں پہ رہتے اس کی خدمت کرتے، اس کے ساتھ شامل ہو کے جو اس کا مشن ہے اس کو پورا کرتے. میں نے کہا کہ بزرگ آدمی ہے، میرے اس کے بچے ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، بہت لائق ہیں.
میں نے اس کا حیا ہے میرے آگے. آپ کی بیوی ہے, میری بہن ہے, میں اس کا حیا کرتا ہوں, شرم ہے, اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لیتا ہوں. تم کیا کرتے پھر ہو؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کے آخری وقت ہے, اللہ سے ڈرو, چھوڑ دو ان باتوں کو, اپنے بیوی بچوں پر رحم کرو. تماشے کرتے پھر رہے ہو, جھوٹ بولتے پھر رہے ہو. میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں دلیل کے ثابت کر دیا کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو, قول و فعل میں تضاد ہے تمہارا, تم جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے خلاف, اور میرے خلاف اسپیشلی تم نے جھوٹ بولا ہے. 27 اکتوبر 2015 میں ای میل میں جھوٹ بولتی ہو میرے متعلق, اور پھر کل کی ای میل جو 3 نومبر کی ہے وہ میں نے پڑھی ہے, اس میں تم بالکل ان سے مکر جاتی ہو کہ جمبا صاحب نے تو کوئی رشتہ مانگا ہی نہیں جا کے ان سے, گیا ہی نہیں. خود آئینہ دیکھنا اپنے, تم کیا کرتے پھر رہے ہو. اور میں آپ کی اولاد کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھائیں, گمراہی سے بچائیں اگر آپ بچ سکتا ہے ان کا باپ. تو بہرحال میں اسی پر اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے جو لوگ ہیں صراط مستقیم کی بھٹک جاتے ہیں, وہ بھی بہرحال انسان ہیں, ایز اے انسان کے میرے دل میں بھی ان کا درد ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ گمراہی کی موت نہ مریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخش دے. لیکن ہدایت تو تبھی ملتی ہے جب انسان کے اندر ہدایت پانے کا کوئی شوق پیدا ہو, کوئی جستجو پیدا ہو, کوئی خواہش پیدا ہو. تو جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں, جو ابو جہل بن جایا کرتے ہیں یا فرعون, تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. وہ پھر اپنے انجام ہو جاتے ہیں. ان کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسے فرعون کا ہوا تھا یا ابو جہل کا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر سب پر رحم کرے. اور جو لوگ اللہ کی صراط مستقیم کی راہوں پر چلنے والے ہیں اور اللہ سے پیار کرنے والے ہیں, تو میری ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ پر حق ظاہر کرے اور آپ کو حق قبول کرنے کی توفیق بھی بخشے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.